پیارے بچوں، آج ہم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی کہانی پڑھیں گے۔ آپ کو بہت بہت عید مبارک بھی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، اور یہ ان کے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ ہیں۔ یہ دیکھو، یہ ہے شیطان۔ شیطان کہتا ہے میں سب لوگوں کو برائی کے راستے کی طرف لے کر جاؤں گا۔ کیا ہمیں شیطان کی بات ماننی چاہیے؟ ہمیں شیطان کی بات بالکل نہیں ماننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول سے خواب میں باتیں کرتے ہیں۔ جب کسی بھی نبی کو کوئی خواب آتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسا ہوا کہ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آواز آئی کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی قربانی مانگ رہے ہیں اور ان کو اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم صبح اٹھے اور انہوں نے اپنے سارے کے سارے اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے، اور اپنا سب سے پیارا اونٹ جو سب سے خوبصورت تھا اس کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ لیکن جیسے ہی وہ اگلی رات دوبارہ آرام کے لیے لیٹے اور سوئے، ان کو خواب میں دوبارہ سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اٹھے تو سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ میری پیاری سے پیاری چیز تو میرا اپنا بیٹا اسماعیل ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ جان گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے امتحان لے رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت اسماعیل کی والدہ بی بی ہاجرہ سے کہا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے دوست کی دعوت پر لے کر جا رہا ہوں۔ اس طرح وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر نکلے۔ دوسری طرف شیطان تو پریشان ہی ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں؟ میں کیسے اللہ کے بندوں کو اور ان کے محبوب نبی کو اللہ کی بات ماننے سے کیسے روکوں؟ وہ بھاگا بھاگا بی بی ہاجرہ کے پاس گیا اور اس نے ان کو بتایا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو، اور وہ اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، اے شیطان، اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے فخر کی بات کیا ہوگی؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ شیطان وہاں سے نکلا اور پھر حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، کیا تمہیں پتا ہے تمہارا والد تمہیں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کی راہ میں قربان ہونے سے بڑھ کر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ شیطان منہ کی کھا کے واپس مڑ گیا، لیکن اب اس نے اپنا آخری وار کھیلا اور حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ کیا پتا تمہاری قربانی قبول ہو یا نہ ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھائے اور شیطان کو پتھر مار مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ پیارے بیٹے اسماعیل، آج میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ میرے دل میں سب سے زیادہ پیار اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے لیے ہم اپنی سب سے محبوب چیز قربان کر سکتے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے کہا، بابا، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ اللہ کا نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک بہت پیارا جانور رکھ دیا،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جانور کو قربان کر دیا۔ فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا۔ فرشتے نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے دیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے گئے تو ان کے دل میں سب سے زیادہ پیار اور محبت اللہ کی تھی۔ ہمارے لیے بھی سب سے زیادہ پیار اور محبت اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنے بہن بھائی سے بڑھ کر کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ تو بنٹی کا گھر ہے، دیکھو تو بچے کھیل رہے ہیں اور ان کے بابا جانور کی قربانی بھی کر رہے ہیں اور سب میں گوشت تقسیم کر رہے ہیں۔ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں سب سے زیادہ پیار اور محبت صرف اللہ سے ہونا چاہیے۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔